جادو بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ثابت ہے اور اس کے اثرات بھی ثابت ہیں، شیاطین جنات کے اضرار بھی ثابت ہیں، نظر بھی لگ جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بیماریاں بھی ہیں، اور بیماریوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کے لیے دوا اور علاج بھی اتارا ہے۔ لہذا تداؤ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو تم علاج کیا کرو۔ تو بیماری یہ بھی ہے، اور یہ بھی اللہ کے اذن سے یہ بیماری آتی ہے۔ تو بیماری ہے یہ بھی انسان کو لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جسم کے اندر مختلف جو ہے نا اثرات پیش آتے ہیں، درد کی تکلیف ہوتی ہے، باقی بھی مسائل پیش آتے ہیں، اور یہ بیماری ہم جانتے بھی ہیں۔ گردے کی بیماری لگ جاتی ہے، دل کے امراض ہیں، شوگر کے امراض ہیں، دیگر ایسے امراض یہ ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امراض کا علاج وہ کرتے بھی تھے، کراتے بھی تھے، بتاتے بھی تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک چیز کی طرف منسوب کرنا کہ کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے، یہ نظر کا لگ جانا یہ بھی بہت کم ہی بولتے ہیں لوگ، اکثر یہ بولتے ہیں کہ کسی نے اس پر کچھ کیا ہوا ہے۔ جیسے ہی تھوڑی سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، بچہ روتا ہے، اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایسے کاروبار جو ہے نا ایک قدرتی مسئلہ ہے، بندہ وہ جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کو مد نظر نہ رکھے، جگہ کا انتخاب صحیح نہ کرے تو کاروبار نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو اچھا جو بھی کیا ہے، یہ ان ساری چیزوں کا علاج جو ہے نا بندہ رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اچھا مثلا اگر جادو کسی نے کیا ہے اور جنات اور شیاطین کے اثرات ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا ہے کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور وَلَا يَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، جو جادوگر ہیں، باطل پرست ہے، وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی جو ایک خاص آیت ہے آیت الکرسی، عظیم آیت، اس کی تلاوت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت، آخری سورتوں 3 سورتوں کی تلاوت، یہ جادو کے لیے ایک علاج ہے بہترین، نظر بد کے لیے بھی علاج ہے، اور اسی طرح حسد سے بچنے کے لیے بھی یہ علاج ہے۔ تو ان کو بندہ اختیار کرے، اور جو دوا ہے، علاج ہے، اس کو بھی اپنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اکثر جو ہے نا توہم اور وہم پرستی کی وجہ سے لوگ فوراً جو ہے نا ذہن ان کا دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل شیخ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ شیخ مفتی شفیق الرحمن الوی صاحب۔ شیخ محترم، اس حوالے سے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیا کوئی ایسی علامات ہوتی ہیں پتہ لگ سکے یہ جی جنات کا معاملہ ہے؟ میں اختصار کے ساتھ اس حوالے سے بھی رہنمائی آپ کی چاہوں گا۔ جس طرح حضرت شیخ محترم نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دی ہے، تو اس میں بڑی رہنمائی ہے ہمارے لیے۔ اصل میں بعض اوقات تو ڈاکٹر معالج جو ہے جب وہ تشخیص کرتے ہیں نا، تو وہ خود ایک علاج کرتے کرتے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح کے مریض کا علاج کیا، بلکہ یہ مرض دوسرے مریض میں کافی شدت والی تھی، اس کو آرام آگے اس کو نہیں آیا۔ جی بالکل۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے انسان سوچ سکتا ہے کہ شاید کوئی اور مسئلہ ہو۔ جی بالکل شیخ۔ لیکن جو علاج بتایا گیا ہے نا جی، وہ تھا یعنی جسمانی علاج، بالکل شیخ، اور روحانی علاج بھی شیخ صاحب نے بتا دیا۔ جی جی۔ تو اس میں یہ جو فرما رہے ہیں کہ آخری قل اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، تینوں قل یعنی، جی جی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیمار ہوتے تو ان تینوں صورتوں کے ذریعے ان کو پڑھ کے تو اپنے جسم پہ پورے پھیرتے ہاتھ اور ان میں پھونک مار کے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ گویا جسمانی بیماری کا بھی علاج ہو گیا اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہو گیا۔ جب بھی بیمار ہوتے
جب بھی بیمار جب بھی بیمار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اما جی فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے اور آپ کے لیے کیونکہ کمزوری بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو اما جی فرماتی ہیں پھر میں پڑھتی تھی، اور میں پڑھ کے چونکہ آپ کے ہاتھ مبارک تھے تو میں آپ کے ہاتھوں پہ پھیرتی تھی، میں پھونک مارتی تھی اور پھر ان ہاتھوں کو آپ کے جسم میں پھیرتی تھی، یعنی آخری دم تک آپ نے انہی صورتوں کے ذریعے ہی۔ تو اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ انسان یعنی جو کچھ بھی ہے اللہ کے علم میں ہے نا، بالکل یہ تو بات اللہ کے علم میں ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی چیز اثر بھی کرتی ہے نا، تو ایک تو وہ اللہ کے حکم سے کرتی ہے، دوسرا اپنی کچھ عملی کوتاہیوں سے ہوتا ہے، یہ اثرات پہنچتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کو کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے، اپنا تزکیہ بھی کرنا چاہیے اور دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔